نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خیر الذین یتقون افلا تعقلون. یہ سورہ اعراف کی آیت ہے جس میں ایک اہم پیغام ہے، جس اہم پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اس کا ترجمہ سماعت فرمائے. کنز الایمان اس کا ترجمہ ہے. پھر ان کی جگہ ان کے بعد وہ ناخلف آئیں گے، کتاب کے وارث ہوئے، اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہماری بخشش ہوگی. اگر ویسا ہی مال ان کے پاس اور آئے تو لے لیں گے، اور ان پر کتاب میں عہد نہ لیا گیا، اللہ کی طرف سے نسبت نہ کریں مگر حق، اور انہوں نے اسے پڑھا. بے شک پچھلا گھر بہتر ہے، پرہیزگاروں کو تمہیں کیا عقل نہیں ہے. یہ کنز الایمان کا ایک ترجمہ تھا جس میں یہ کہا گیا، یعنی کہ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ پھر ان کے بعد ایسے برے لوگ جانشین بنے جو کتاب کے وارث ہوئے، اس دنیا کا مال بطور رشوت بھی لیتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہماری مغفرت کر دی جائے گی. حالانکہ اگر ویسا ہی مال ان کے پاس اور مزید اگر آ جائے کسی بہانے سے بھی، یا اسے بھی لے لیں گے. یہ کتاب تو توریت میں ان سے یہ عہد نہیں لیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. اب یہ بات یہ ہے، یہ آیت جب اتری ہے تو یہ آیت یہودیوں کی ایک شرکش اور ان کی ایک گھنونی اور نافرمانی کی وجہ سے باوجود وہ سمجھتی تھی، یعنی کہ گناہ کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے باوجود بھی یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے. حالانکہ اس پر ان کی پکڑ نہ ہوگی، یہ ان کا خیال تھا، ایک ان کی سمجھ تھی. کیوں؟ تو اس شرکش کی بنیاد، یعنی کہ ان کی ایسی گھنونی حرکت کی بنیاد یہ تھی کہ یہ لوگ یہ اپنے خیال میں، اپنے گمان میں یہ مبتلا تھے کہ ہم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم پیارے ہیں، اس لیے ان کے گناہوں پر ہم سے کچھ مواخذہ نہ ہوگا. تو یہ یہودی جو تھے اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ان کے گناہ، انہوں نے نافرمانی کی ہے، گناہ کی ہے، تو ان پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی اور ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. یہ ان کا ایک خیال تھا، ان کا ایک گمان تھا. کیوں؟ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ نافرمانی کرنے کے باوجود بھی، گناہ کرنے کے بعد یہ سمجھتے تھے وہ لوگ کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم سے گناہ کے بارے میں مواخذہ پکڑ نہ ہوگی. تو اس نسبت پہ یہ فخر کرتے تھے، ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہونے پہ یہ فخر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ہم پیارے ہیں، اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ اللہ ہم سے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا. تو آج بھی فی زمانے میں ایسے لوگ بھی موجود ہے جو اپنی بدعملیوں کے باوجود بھی آخرت کے اجر و ثواب کا حقدار سمجھتے ہیں، بدعملیاں کرتے ہیں، پھر اس کے باوجود بھی آخرت کے وہ حقدار بھی سمجھتے ہیں. گرچہ گناہ گار ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کامل پیر صاحب کے ہم مرید ہیں، لہذا ہم بخشے جائیں گے اور گناہوں پر ہماری پکڑ نہ ہوگی. ایسے ہی حضرات غور کر لے، ان کا یہ طرز عمل یہ عکاسی کو بیان کر رہا ہے.
تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی پیری مریدی پہ فخر کرتے ہیں، فلاں صاحب فلاں پیر کے ہم مرید ہیں، تو لہٰذا ہم کو گناہوں کرنے کے باوجود بھی ہم کو پکڑ نہیں ہوگی کہ فلاں بزرگ سے میری نسبت ہے، فلاں بزرگ کے اس سلسلے سے میرا وابستہ ہے، اس لیے کہ میرا گناہ کرنے کے باوجود بھی مواخذہ نہیں ہوگا، یہ سمجھتے تھے۔ تو آئیے ایک حدیث پاک ہے، سنن دارمی میں ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عنقریب لوگوں کے سینوں میں قرآن مجید کو اس طرح بوسیدہ ہو جائے گا جس طرح سے کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو کر جھڑنے لگتا ہے۔ وہ کسی شوق اور لذت کے بغیر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ان کے عمل صرف طمع اور حرص ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہوں میں کمی نہیں کریں گے، برے کام کرنے کے باوجود بھی تبلیغ کریں گے اور کہیں گے کہ عنقریب ہماری بخشش کر دی جائے گی، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں۔ تو آج عنقریب یہ زمانہ یہ موجود ہے کہ ان کے سینوں میں تو قرآن واقعی بوسیدہ اور بوسیدہ کے ساتھ ساتھ بوسیدہ ہو چکا ہے، کپڑے جس طرح سے بوسیدہ ہو کر جھڑنے لگتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں۔ قرآن جب پڑھیں گے تو شوق اور ذوق اور لذت کے ساتھ نہیں، بلکہ قرآن کو تلاوت ایسے ہی بغیر شوق و لذت کی کریں گے، تو لہٰذا جب ان کے عمل ہوں گے وہ حرص اور لالچ کی وجہ سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہیں کریں گے، بلکہ جب گناہ بھی کریں گے تو ان کے گناہوں میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ آج وہ برے کام کرنے کے باوجود بھی لوگوں میں تبلیغ کریں گے، اچھائیوں کا حکم دیں گے، لیکن پھر ان کے گمان میں، ان کے خیال میں یہ بات بھی موجود ہوگی کہ عنقریب ہماری بخشش ہو جائے گی، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرے ہیں۔ تو اس طرح کے خیالات، اس طرح کے گمان رکھنے والے بھی ایسے لوگ ہیں، تو بدعملی کرتے ہیں، بدعملی کرنے کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ کرنے کے بعد ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، ہم کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو آج یہ ہے کہ قرآن سینوں میں ہے، بوسیدہ ہو جا رہا ہے، اس کو پڑھا نہیں جا رہا ہے، پھر شوق و ذوق کے لذت کے ساتھ وہ قرآن نہیں پڑھا جاتا، بلکہ یوں ہی ایک رسمی طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ پھر جب عمل ہوں گے تو عمل جو حرص و لالچ کی وجہ سے بھی کریں گے۔ تو لہٰذا کیا ہے، آج کی جو بات ہے، جو عمل بدعملیوں کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو بخش دے گا، ہم کو گناہ کرنے کے باوجود ہم پر مواخذہ نہیں کرے گا، ہم کو نہیں پکڑے گا۔ تو لہٰذا کہ آج ہم کو یہ بات، یہ پیغام ہے کہ ہم کو اعمال، اچھے اعمال کرنا ہے، اور نسبت بھی بڑی چیز، اہم والی چیز ہے۔ کسی کامل پیر سے بھی اگر ہماری نسبت ہے، کسی سلسلے سے بھی اگر ہماری نسبت ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال بھی کرنا ہے، نیک اعمال بھی کرنا ہے، اور نسبت بھی بڑی چیز ہے، نسبت بھی ہم کو بچاتی ہے۔ لیکن ایک پیغام یہ بھی ہے کہ آج ہمارے سادات اکرام جو ہیں، آج بڑے بڑے باتیں اور دعوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنی نسب پر فخریہ بیانیہ بھی دیتے ہیں، ہم آل رسول ہے، اولاد رسول ہے، یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن میں ان لوگوں کے لیے یہ ادباً یہی گزارش کروں گا، یہی ان کو یہ پیغام، بلکہ میری طرف سے یہ گزارش، یہ پیغام یہی دوں گا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار جاتے تاکہ کوئی سودا وغیرہ خریدنے کے لیے، تو بعض اوقات غلام عرض کرتے کہ حضور ان دکانداروں کو بتائیے آپ، کیوں کہ آپ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، تو کم سے کم یہ کوئی ہم چیز خرید رہے ہیں تو اس چیز خریدنے میں کوئی رعایت کر دے، کوئی چیز وہ پیسوں میں کچھ کمی کر دے، تاکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کی وجہ سے، نواسے ہیں اس وجہ سے وہ چیز میں کچھ رعایت ہو جائے، پیسوں میں کمی ہو جائے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، کر سکتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا اپنے نانا جان کے عظیم نام کو میں چند سکوں کے، چند پیسوں کے عوض میں فروخت کر دوں۔ اللہ اکبر! امام زین العابدین ہیں، امام حسین کے شہزادے ہیں، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں اور کیا نصیحت دے رہے ہیں۔ حالانکہ آپ سید ہیں، سادات ہیں، امام حسین کے شہزادے ہیں، پھر بھی اہل بیت اطہارہ کے فرزند ارجمند ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کوئی سودا دکان سے خریدتے ہیں اور غلام کہتا ہے
کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں اہل بیت اطہار سے ہوں، امام حسن کا شہزادہ ہوں، سید بھی ہوں، تاکہ وہ چیز کچھ خریدتے وقت وہ چیز کچھ رعایت کر دے، کچھ پیسوں میں کچھ کمی کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، میں اپنے نانا جان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو چند سکوں کی عوض میں فروخت کر دو۔ اللہ اکبر۔ تو آج کے سادات کرام کو بھی چاہیے کہ اپنے امام زین العابدین کے جد اعلیٰ کے طریقے پر چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت النافوس اور آپ کے دین کی لاج رکھے اور اس کے دفاع کے لیے کام کرے، اور نہ کہ خود کو سید کہہ کر شریعت مبارکہ کی دھجیاں اڑائے۔ سید ہیں تو کم سے کم شریعت مطہرہ کو اچھی طرح سے اس کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ حضرت تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا داؤد طائی، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں یہ آتے تھے، فیوز برکات ان سے حاصل کرتے تھے، اور جہاں تک ہے ان کی صحبت میں بھی رہا کرتے تھے، یہ شاگرد بھی تھے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، آپ تو چونکہ اہل بیت سے ہو، یا امام جعفر صادق آپ اہل بیت میں سے ہو، اس لیے مجھ کو نصیحت فرمائیے، لیکن آپ خاموش رہے، امام جعفر صادق خاموش رہے۔ سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے، دوبارہ کہا ہے کہ آپ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے آپ مجھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو یہی خوف ہوتا ہے قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھے، تو نے خود میری اتباع کیوں نہیں کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نصیحت لینے کے لیے کہتے ہیں کہ امام مجھے نصیحت فرمائیے تاکہ میں اس نصیحت پر کچھ عمل کر سکوں، اس سے کچھ حاصل کر سکوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں فضیلت اور میں سید و سادات بھی ہوں، امام جعفر صادق یعنی کہ اہل بیت سے بھی ہوں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خوف لگا رہتا ہے کہیں نانا جان میرا ہاتھ نہ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھے کہ تو میری اتباع کیوں نہیں کیا۔ پھر امام جعفر صادق فرماتے ہیں، نجات کا تعلق نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنے بڑے امام تھے، اور خود کو سید ہونے کے باوجود، اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود بھی ان پر یہ خوف لگاتار رہتا ہے، اور وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی بات کرتے تھے۔ تو اس حکایت سے ان سادت اکرام کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کچھ تو اس کے اندر کم سے کم ایک نوکر بھی ہے اور ایک جو سید بھی ہیں جو ان کے گھر کے اولاد بھی ہے، کم سے کم جو دین جن کے گھر میں قرآن آیتیں اور وہی احادیث جن کے گھر سے ہم کو ملی ہے، ان کی ذمہ داری ڈبل ہوتی ہے اور ان کو زیادہ حساب و کتاب ہوگا۔ ایک تو نوکر ہے، خیر وہ تو نوکر کو نوکر کے حساب سے حساب لیا جائے گا، لیکن جو سید جو سادات ہے ان کو تو ڈبل ان سے حساب لیا جائے گا، ان سے پوچھ گچھ بہت ہوگی۔ ایک حکایت ہے، سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمہ ایک دن سنت غیر موقدہ، وہ بھی سفر حج کے موقع پر یا عمرہ کے موقع پر آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے، تو کسی مقام پہ آپ پڑاؤ کیا، تو وہاں پر کچھ دیر کے لیے آپ آرام کیا، تو کچھ دیری ہو گئی یا کچھ تاخیر ہو گئی، آپ نے یا تو جلدی سفر کی وجہ سے آپ نے عصر کی 4 فرض پڑھ لیے، اور سنت غیر موقدہ جو تھی عصر سے پہلے وہ آپ نے ادا نہیں کیا، تو تھوڑی دیر کے لیے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آرام کیا، تو خواب میں رسول پاک تشریف لائے کہ فرمایا کہ تو میری آل ہے، تو میرا فرزند ہے، کہ تیرے لیے تو جائز نہیں تھا کہ تو بھی میری سنت کو ترک کر دے۔ اللہ اکبر۔ سنت غیر موقدہ تھا، اور سنت غیر موقدہ کے لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آ کر پیر مہر علی جماعت علی شاہ صاحب قبلہ
پیر مہر علی شاہ قبلہ علیہ رحمہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، ایک غیر سنت موقع تھی، تو آپ اس پر بھی آپ آ کر اپنے بیٹے فرزند ارجمند کو یہ فرماتے ہیں کہ تو نے میری سنت کو ترک کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ دین کے غلبے کے لیے کربلا معلیٰ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رفقا، اپنے ساتھیوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے بھائیوں کو قربان کیا دین کی خاطر، شریعت کی خاطر۔ تو اس لحاظ سے کہ بھی سادت اکرام کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس میں بھی دین کی خاطر کے لیے اپنی جو ہو سکتا ہے اپنے استطاعت کے مطابق سب سے زیادہ دین پر اچھی طرح سے قربان کرنے کے لیے اور نصیحت آموز اور نصیحت کی باتیں پیغام پہنچانے کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ 1200 یہ کیا ہے 1200 ہجری کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ موجودہ دور میں قرآن پاک پر عمل نہ کرنے کی عادت بن گئی ہے۔ بہت سے بڑے بڑے اولیاء اللہ کی اولاد بد عملی کے شکار ہو کر بدبختوں کے زمرے میں شریک ہو گئے ہیں، دنیا کے رنگینوں پر وارفتہ نظر آتے ہیں۔ تو اسماعیل حقی علیہ رحمہ اس زمانے کے 12ویں صدی کے بزرگ ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے، قرآن کریم پر عمل نہ کرنے کی عادت سی بن گئی ہے، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ کی اولادیں بد عملی کا شکار ہو کر بدبختی کے زمرے میں شریک ہو گئے ہیں۔ تو اللہ اکبر، دیکھا آپ نے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کے اس زمانے بھی اولادیں بد عمل ہو کر قرآن پر عمل نہ کرنے کی عادت سے بن گئی تھی۔ اس وقت بھی یہ رونا تھا کہ آج بھی اسی پیغام پر، آج بھی اسی بات پر بھی یہ پیغام ہے کہ آج بھی ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں، عمل سے دور ہوئے اور بدعملی کا شکار ہوتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر امید یہ لگائے ہیں کہ بخشش ہماری ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر بھی ہم کو عطا فرمائے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔